نبی کے امتی سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کا علل اعلان انکار کیا جا رہا ہے۔ آسمان اپنی جگہ چھوڑ دے، خدا کی قسم چھوٹی بات ہے۔ زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، چھوٹی بات ہے۔ مشرق و مغرب کے کنارے بدل جائیں، چھوٹی بات ہے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کے ایمان میں شک ہے، دنیا میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سارا زمانہ ابو بکر کہتا ہے دشمن نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق پر حملے کیے۔ ارباب اقتدار سمجھنا ہوگا یہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر حملہ پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ ابو بکر صدیق کلمے کا، نبی کی نبوت کا گواہ ہے، امت میں کلمے کا بانی ہے، اور کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں ابو بکر صدیق کی توہین ہو تو بتاؤ یہ پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ابو بکر صدیق کی گستاخی کی شکل میں بار بار کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں تم کرسیاں بچانے میں لگے ہو، تم کرسیاں بچانے میں لگے ہو، بلدیاتی انتخابات کی فکر میں لگے ہو۔ آنے والے حکمران اپنی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں، جانے والے اپنی کرسیاں دیکھتے ہیں۔ میں رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر کا لحاظ تم کرو، شاہی زمین پر رب تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اگر ابو بکر کی حرمت کا لحاظ نہ کیا گیا تو پھر پیچھے بات رہ کوئی نہیں جاتی، اور ہم نکلے اس وجہ سے ہیں قیامت کے دن کوثر پہ ابو بکر محمد کریم کے دربار میں یہ نہ کہہ دے یا رسول اللہ ہمارا یہ مطالبہ ہے پاکستان میں جہاں پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی گستاخی کی گئی ہے، صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں کی گئی ہیں، ان تمام ایف آئی آرز کے اندر فی الفور دہشت گردی کی دفعات کو شامل ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے بڑی دہشت گردی پاکستان میں اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی گولی چلاتا ہے دہشت گرد ہے، بم چلاتا ہے دہشت گرد ہے۔ گولی چلانے والا ایک بندے کے سینے کو زخمی کرتا ہے، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والا ایک بندے کے سینے کو نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے سینوں کو زخمی کرتا ہے۔ گولی چلانے والے دہشت گرد ہے، لیکن صحابہ اہل بیت کو گالی دینے والا اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ان دہشت گردوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگلی بات ہمارا مطالبہ ہے گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور اس سے اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر مسلسل کی جانے والی گستاخیوں کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی اور اس ملک کو شام اور عراق بنانے کی، یمن بنانے کی سازش ہو سکتی ہے۔ ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن اداروں کو سمجھنا چاہیے اگر میرے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی صحابہ اہل بیت کو گالی دے رہا ہے اور صحابہ سے محبت کرنے والا ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو بتائیں اس کا یہ عمل پاکستان سے محبت کا ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ محبت کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے، افراتفری سے ملک کو بچانے کے لیے آپ کے تھانے پہ آتا ہے
آپ کو اس کا ویلکم کرنا چاہیے، آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تمام تھانوں کے ایس ایچ او صاحبان جو گستاخ صحابہ کے خلاف مسلمان آپ کے تھانے میں آتا ہے، وہ آپ کا معاون ہے، وہ آپ کا مددگار ہے، وہ شہر کے امن کو قائم رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر کرسی پر بیٹھے ہوئے ایس ایچ او صاحبان ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے اس مدعی کو دھمکاتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں یہ سیٹ پر بیٹھا ہوا اس ملک کو توڑنے والوں کا سہولت کار ہے، اور ایسے لوگوں کو سیٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے، یہ قرارداد میں نے پنجاب اسمبلی میں پیش کی۔ پیپلز پارٹی نے ہماری تائید کی، میں ان کی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ مسلم لیگ نواز نے ہماری تائید کی، میں شکر گزار ہوں۔ مسلم لیگ کاف نے ہماری تائید کی، میں ان کی قیادت کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد بینچوں پر بیٹھے ہوئے تمام ہی ذمہ داران نے ہماری تائید کی۔ پاکستان تحریک انصاف حکومتی پارٹی کے وزراء اور ممبران نے ہماری تائید کی۔ کیا یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ گئی کہ 12 کروڑ کے صوبے میں اگر تمام لوگ ابو بکر صدیق کی خلافت اور اس قرارداد کے ساتھ متفق ہیں تو سمجھ لینا چاہیے پورا پاکستان ابو بکر صدیق پر اکٹھا ہے۔ اکٹھا ہے یا نہیں ہے؟ اور جتنی بڑی تعداد میں آج چھنگ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں صدیق اکبر کے ترانے لگانے والے میدان میں ہیں، اور بغیر سوئی کا نقصان کیے، بغیر گملہ ٹوٹے، بغیر پتا ٹوٹے، یہ لوگ آج پورے ملک میں باہر اور اپنا پرامن مطالبہ دوسری تیسری مرتبہ نہیں 35 سالوں سے دہرانے کے باوجود پرامن مطالبہ رکھا ہے، پرامن واپس جاتے ہیں۔ 35 سالہ ریکارڈ ہے، کبھی پتہ نہیں ٹوٹا۔ ایسے پرامن لوگوں سے فی الفور پابندی کو ہٹانا چاہیے، ہٹانا چاہیے، نہیں ہٹانا چاہیے۔ اگر صدیق اکبر کی صداقت پر، فاروق اعظم کی عدالت پر، عثمان کے حیا، علی کی شجاعت پر عقیدے کی بات ہے تو پھر ایک جماعت پر پابندی کیوں ہے؟ یہ تو سب پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں ابو بکر ہمارا امام ہے، اور ابو بکر صدیق کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ فقہ حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تاجر، سرکاری غیر سرکاری نوکری کرنے والا ابو بکر صدیق کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا ایمانی مطالبہ آج سڑکوں پر 35ویں مرتبہ دہرایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام خلفاء کے یوم سرکاری سطح پر تعطیل کا اعلان کر کے منائے جانے چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ اور آج جب 22 جمادی الثانی یوم ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، ہمارا بھائی، ہمارا بزرگ جس کا نام شوکت، جس کا تعلق جنگ سٹی سے 28 سال 6 مہینے صحابہ اہل بیت کی محبت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والا، آج ابو بکر صدیق کے یوم وفات والے دن انتقال کر چکا ہے۔ تیری 28 سال 6 مہینے کی قربانی کو سلام ہو۔ تجھے دن وہ وفات کا ملا جس دن ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی۔ تیری 28 سال کی کال کوٹڑیوں کی دعائیں، نمازیں، روزے، عبادات کو اللہ نے پسند کیا، نسبت ابو بکر صدیق کے یوم وفات والی عطا ہو گئی۔ اللہ بروز محشر ہمارے اس بھائی بزرگ کو ابو بکر صدیق کے قدموں میں جگہ عطا کرے، ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ 29 سال 4 مہینے 10 دن کے بعد رہا ہو کر آنے والا سرور کیا کہہ رہا ہے؟
پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہوگا جب 29 سال کے بعد وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے آیا، اس نے کہا 18 سال تو ایسے تھے جن میں میرے پیروں میں بیڑی رہی، اور 18 سالوں میں ایک دن بھی بیڑی پہن کر میں گھبرایا نہیں۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 29 سال 4 مہینے کے بعد آج باہر آیا ہوں۔ امیر عظیمت سے وعدہ کیا تھا کہ جیل گوڑی ہتھکڑی سے نہیں گھبراؤں گا، اور قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی سے مل کر کہتا ہے 29 سال گزر گئے، آج بھی ابو بکر صدیق کی محبت میں کھڑا ہوں، آج بھی فاروق اعظم کی محبت میں کھڑا ہوں، اور 29 سال اور بھی آ جائیں تو در صحابہ پہ کھڑا رہوں گا۔ یہ ہمارے قافلے کے لوگ ہیں جو 28 سالوں میں نہیں گھبرائے، 30 سالوں میں نہیں گھبرائے، 29 سالوں میں نہیں گھبرائے۔ اور گزشتہ پرسوں مختلف شہر کی شاہراہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے ابو بکر کے ترانے گا رہے تھے۔ ان معصوم زبانوں نے 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام تو یہ ہم معصوموں کی زبان پر بھی ابو بکر ہے، اور دوسرا پیغام ان بچوں کے والدین کی طرف سے تھا کہ ہمارے دودھ پیتے بچے بھی ابو بکر کے جوتوں پہ قربان ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بچوں کو گود میں اٹھایا، یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی، ایسے لوگ بھی ہیں جو امیر عظیمت کے ساتھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی، اس قافلے کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ اغیار کی مان کر چلنے والوں، ابو بکر کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی رکاوٹ سے رکتا نہیں ہے۔ ہم نے اس پر امن اور پر عزم قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ملک میں بدامنی نہیں، امن کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے ایک دن منزل تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ پہنچیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے بتائیں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میں تو انہوں دساں جنازہ ہمارے اسیر ناموس صحابہ محمد شوکت کا نماز عشاء کے بعد ہے، آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ جنگ سٹی میں نماز عشاء کے بعد جنازہ ہوگا، اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ کہوں، یہ منہ میں جو زبان ہے اور گھر میں رکھا ہوا جو مال ہے اور یہ جو دونوں ہاتھوں کی طاقت ہے، اگر مصلی کے وارث ابو بکر کے لیے خرچ نہیں ہونی تو پھر اور اس کا کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ہم سفر۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا ہاتھ نیچے رہ سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے اگر گستاخ صدیق اکبر کے لیے سزائے موت کا قانون بنانے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا تو تیار رہو گے؟ اسلام آباد جانا پڑا تو تیار رہو گے؟ لاہور جانا پڑا تو تیار رہو گے؟ ابو بکر کہتے رہو گے؟ ختم نبوت زندہ باد کہتے رہو گے؟ صحابہ زندہ باد کہتے رہو گے؟ پاکستان زندہ باد کہتے رہو گے؟ تو پھر ذرا کہہ کے بتاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، پاکستان، 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 سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، سپاہ صحابہ، دفاع صحابہ،
صحابہ، عظمت صحابہ، غلامان صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک